سینئر اینکر پرسن عادل عباسی عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں ان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اگر وہ کچھ دن تک اور کھینچتے تو ان کا خیال تھا کہ منحرف اراکین پہ پریشر آتا، میں جلسے کرتا، اتحادی جماعتوں پہ پریشر آتا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کو اپنی حکومت بنانے میں مشکل ہو جائے گی۔ یہ ان کے ذہن میں تھا، جو کہ وہ آخری بال اس طرح کھیل نہیں سکے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ملک میں سیاسی گرما گرمی ہے، سیاسی گہما گہمی ہے۔ آج سے چند دن قبل پی ڈی ایم کی 1 درجن سے زائد جماعتوں نے مل کر ایک عمران خان کی جمہوری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک پاکستان میں اس سے پہلے 2 دفعہ پیش کی گئی، ایک بینظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے اور شوکت عزیز کی حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن ناکام رہی۔ تیسری دفعہ یہ عدم اعتماد کی تحریک 1 درجن سے زائد جماعتوں نے پیش کی اور عمران خان کی جمہوری حکومت کو چلتا کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور صحافی ARY کی سکرینز پہ، ان کو دیکھتے ہیں۔ پروگرام اعتراض ہے کہ ہوسٹ عادل عباسی صاحب۔ عادل عباسی صاحب، عمران خان تو کہہ رہے تھے 2028 تک میں کیا چیز تھی، کیا وہاں پر ویکنس تھی جس کی وجہ سے ان کو گھر جانا پڑا؟ ہماری جو سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں نا، ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ پاور میں آتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ سدا یا لمبے عرصے تک رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگلی باری پھر زرداری۔ پی ایم ایل این 2013 سے 18 تک آئی، انہوں نے 14-15 میں یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا، ایک باری فیر شیر، یعنی ہم 18 کا الیکشن بھی ہم جیت رہے ہیں، کوئی ہمارا اپوننٹ اتنا اسٹرانگ ہے ہی نہیں جو ہمیں ہرا سکے۔ تیسری پی ٹی آئی آئی، پی ٹی آئی نے بھی 2 سال بعد ہی یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ بھول جائیں 2023، ابھی تو 2028 کی بات کریں۔ اگلے پرائم منسٹر بھی عمران خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور جو ہم دیکھ رہے تھے سیم پیج چل رہا تھا، اس کی وجہ سے ان کا اعتماد اور بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن اس ضرورت سے زیادہ اعتماد یا پر اعتماد ہونے کی وجہ سے جو ہے حکومتوں کو مسائل آتے ہیں۔ آپ جب یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چونکہ اب ہم پاور میں ہیں، ہمارے اختیار میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، فیصلہ سازی میں ہم جو ہے وہ سب سے آگے ہیں، تو لہٰذا اب اگلی حکومت بھی ہماری بنے گی کیونکہ سارے فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن جس طرح وقت گزرتا رہتا ہے، ٹینیور گورنمنٹ کا گزرتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جاتی ہیں۔ تو وہی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ ان کے لیے پرابلم بنا۔ علی صاحب، عمران خان میں کیا سمجھتے ہیں جو میں تھی، جس پہ کہتے تھے میں آخری بال تک لڑوں گا، وہ میں کیا تھی، آخری بال کیا تھی؟ لاسٹ 12 بجے تک 9 اپریل پہ کیا آخری بال تھی جو وہ پلے نہیں کر سکے، کھیل نہیں سکے؟ ان سوئنگ تھی، دوسرا تھا گوگلی تھی، یارکر تھا، کون سی بال تھی خان صاحب کے پاس؟ دیکھیں، وہ جو بال لاسٹ بال مجھے نہیں سمجھ آیا وہ کہاں تک لاسٹ بال کس چیز کو کہہ رہے تھے کہ میں لاسٹ بال تک کھیلوں گا، لیکن جس طرح کیونکہ اس رات کو آ کے پھر ووٹنگ کرانی پڑی، ذہن میں میرا خیال ہے یہ بات تھی کہ وہ شاید اس کو مزید کچھ دن تک کھینچ سکتے ہیں، اور اگر وہ کچھ دن تک اور کھینچتے تو ان کا خیال تھا کہ منحرف اراکین پہ پریشر آتا، میں جلسے کرتا، اتحادی جماعتوں پہ پریشر آتا، اور اس کے بعد یہ لوگ مجھ سے بات کریں گے اور بات کر کے منحرف اراکین میرے پاس لوٹ کے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پبلک مومنٹم بن چکا ہے، چونکہ میں بڑے بڑے جلسے کر رہا ہوں اور میں نے ایک جو نیریٹو بلڈ کیا ہے وہ نیریٹو کامیاب ہو رہا ہے پبلک میں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپوزیشن، جس کو وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کو اپنی حکومت بنانے میں مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اس رات دیکھا کہ جب آخری وقت تک وہ جو لڑنے کی بات کر رہے تھے، ان کے اپنے مشیروں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ہماری صبح جو ہم نے ریویو کی پٹیشن ڈالی ہے وہ عدالت بند ہونے کی وجہ سے نہیں گئی، لیکن جو کچھ اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے عدالتیں کھل گئی ہیں اور عدالتیں 12 بجے سے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز شروع کریں گی، تو انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ اب جو وہ سوچ رہے تھے، یعنی کہ کچھ دن تک میں اور چلا لوں گا اور لوگوں کو پریشر میں لا کے، یعنی اپوزیشن کہ جو منحرف اراکین ہیں جو حکومت کے، ان کو اور اتحادیوں کو اپوزیشن سے لے کے واپس آ جاؤں گا اور میں دوبارہ حکومت، اور پھر میں اسموتھ ٹرانزیشن یعنی الیکشن اناؤنس کر دوں گا بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد الیکشن کرا دیتے۔ تو یہ ان کے ذہن میں تھا، جو کہ وہ آخری بال اس طرح کھیل نہیں سکے۔ مین کریکٹر کون تھا پی ڈی ایم میں؟ آصف علی زرداری تھے، فضل الرحمان صاحب تھے، یا شہباز شریف تھے، جو ایم این ایز کو اپنی طرف لا رہے تھے اور منحرف ارکان کو چھوڑ کے 174 بندے پورے کیے انہوں نے قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں، میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس میں مین کریکٹر جو تھے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے،
یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آئیڈیا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے منحرف اراکین کو ساتھ ملانے کا آئیڈیا پلس ان کو مینج کرنا، یہ تمام ذمہ داری آصف علی زرداری صاحب کی تھی. اپیرنٹلی ہمیں صاف دکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے بارے میں اور ان کے وزراء نے سخت بیانات دیے. کنٹیمپٹ سے بچنے کے لیے ان کے لوگوں نے پھر معذرت بھی کی، وفاقی وزراء نے معذرت بھی کی، فواد چودھری صاحب تھے، دو اور جو لوگ تھے. اسی کا موقع اپوزیشن نے اٹھایا سارے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اپوزیشن نے جو ہے وہ پھر سلو اینڈ گریجول اپنے پروسیس کو فاسٹ کیا، لوگوں کو توڑنا شروع کیا. اسٹریٹ پروٹیسٹ کا پریشر رکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اراکین کو ملانے کا ٹھیکہ تھا زرداری صاحب کا، یہ ذمہ داری ان کے اوپر تھی. اور پی ایم ایل این کے اوپر تھی نیکسٹ جنرل الیکشن کی ٹکٹس دینا، یعنی ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ جو لوگ اگر ادھر سے نکل آئیں گے تو جو دباؤ یا پریشر، جو پرابلمز ان کے لیے ہوں گی، اس کو اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این کور دے گی، سپورٹ دے گی، کیونکہ ان کا ٹکٹ زیادہ اسٹرانگ تھا، یہ فیوچر میں ان کے لیے زیادہ راستے آسان تھے. تو ان تینوں نے یہ اپنا رول پلے کیا، اپنا پارٹ پلے کیا اس سارے پروسیس کے اندر. عمران خان کا جو خط والا بیانیہ تھا جس پر وہ عوام کو باہر نکالتے تھے روڈوں پہ، امریکہ کی سازش، پاکستان کے لوگ ملوث، ڈی جی ایس پی آر نے تقریباً ان کی 90% باتوں کو ڈینائی کر دیا. نہ انہوں نے کہا کہ یہ عسکری قیادت کو پہلے پتہ تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گا، فرنٹ فٹ پہ جائے گا؟ مزید جو لوگوں کو نکالتے ہیں پشاور کا اتنا بڑا جلسہ کیا انہوں نے. دیکھیں، جلسے تو وہ بڑے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ آگے بھی جلسے بڑے کریں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا وہ جلسوں کے ذریعے حکومت سازی کر سکیں گے؟ یہ بہت مشکل ہوگا. بڑے جلسے انہوں نے 2011 میں بھی کیے، 2012 2013 میں بھی کیے. کیا 2013 میں وہ حکومت بنا سکے؟ نہیں بنا سکے. انہوں نے حکومت 2018 میں بنائی. تمام تر بڑے بڑے جلسے کرنے کے باوجود ان کے پاس میجورٹی نہیں آئی. ان کو اتحادیوں کی ضرورت پڑی. ایک تھن میجورٹی تھی ان کے پاس، انہیں اتحادیوں کی ضرورت پڑی اور ان اتحادیوں کے ذریعے وہ حکومت بنی. تو بڑے جلسے کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ الیکشن بھی جیت لیں گے. آپ جتنا پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اب آتی ہے بات، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا حوالہ دیا. ان کی پریس کانفرنس سے صاف پتہ چلا کہ اس سارے مسئلے میں جو بیانیہ عمران خان صاحب نے کھڑا کیا ہے، سازش کا ایلیمنٹ کہیں بھی نہیں ہے. ان کی اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا اور فوج کا سیاست سے انہوں نے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم علیحدہ ہو کے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ان کی پریس کانفرنس سے یہ پتہ چلا کہ یس، مداخلت تو کی ہے امریکہ نے اس قسم کی بات کر کے، لیکن ہم نے بھی ڈیمارچ کیا. ہم نے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جواب دیا، جو ان ڈپلومیٹک لینگویج تھی اس کا جواب اسی طریقے سے ہم نے دیا. جو ایک مطلب اگر وہ اس لیول پہ حل کرنے والا مسئلہ ہے تو ہم نے اسی پہ کیا، اس کو یہاں لے جا کے حل نہیں کیا. یعنی جس لیول پہ وہ حل ہونا چاہیے تھا وہیں پر اس کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور فردر بھی کریں گے. کیا سمجھتے ہیں ملک میں انتشار تو نہیں پھیلنے جا رہا ہے جیسے پہلے بھی 126 دن اسلام آباد کو بند کر رکھا تھا خان صاحب نے؟ وہ دور اور تھا ذرا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سٹیج پہ وہ جائیں گے تو گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے. ہماری گزشتہ روز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. میری کوئی ایک ہفتہ پہلے اس سارے کرائسس سے پہلے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. عمران خان صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا تھا کہ وہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو سنا کہ وہ کس طرح یہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپوزیشن میں آ گیا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا، جلسے کروں گا، جو گورنمنٹ اگر بن بھی گئی اسے چلنے نہیں دوں گا. اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک جلسے کریں، کاؤنٹر میں ہم بھی جلسے کریں گے، یہ ادھر جلسہ کریں گے ادھر ہم بھی جلسہ کریں گے. لیکن اگر کسی وہ جو ریڈ لائن کو کراس کیا گیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی گئی، کوئی زیادہ بڑی گورنمنٹ کے لیے پرابلم کی گئی، تو پھر ہم قانونی طریقے سے اس مسئلے کو ڈیل کریں گے. یہ بات درست ہے کہ اگر سیاسی قیادت نے، سیاسی جماعتوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہ کیا، سینس پریویل نہ کیا، تو یہ یقینی طور پر گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لڑائی جو ہے وہ کافی تشویشناک حد تک جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے، جس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکے. ورنہ گورنمنٹ بھی ریئیکٹ کرے گی اور تحریک انصاف کا بھی ورکر چارج ہے، وہ بھی سڑکوں پر نکل رہا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ جی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے اور گورنمنٹ کو گھر بھیجے اور الیکشن کرائے. تو یہ کسی نہ کسی صورت ڈائلاگ سے یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر تصادم کی طرف گیا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس ٹائم آپ کی ایکس پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی، کیا سمجھتے ہیں ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ ایک کرکٹر ہیں، ڈی موٹیویٹ تھے یا موٹیویٹ تھے؟ کیا کہتے تھے میں پی ڈی ایم کا مقابلہ کر لوں گا جب وہ پرائم منسٹر تھے لاسٹ ٹائم آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی بالکل، وہ پر اعتماد تھے اور وہ بڑے ریلیکس تھے، کیونکہ ان کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا خیال تھا کہ جو قانونی اور آئینی طریقے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس سے وہ اپوزیشن کو تھکاتے رہیں گے اور اس کھیل کو مزید چلاتے رہیں گے جب تک کہ ان کے اراکین ان کے پاس واپس نہ آ جائیں. اور جیسے ہی وہ مسئلہ آپ نے دیکھا کہ نہیں ہو سکا اور گورنمنٹ چلی گئی، خان صاحب ایک نئے موڈ میں ایک اگریسو طریقے سے ہمیں سڑکوں پہ سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ آل آؤٹ جا رہے ہیں، کراس دا بورڈ کرٹیسزم کر رہے ہیں اور جو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ جو ہے
سب پر پریشر دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بائی الیکشنز کروائے گی. گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ جتنے حلقوں پہ مرحلہ وار اگر الیکشنز کرائے جائیں, فیزز میں الیکشن کرائے جائیں تو کرا دیے جائیں, لیکن اس وقت یہ موجودہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ارلی الیکشن کرانا چاہتی ہے. پی ایم سے ملاقات ہوئی ہے, شہباز شریف سے کیا اسٹریٹجی ہے, معیشت کو کس طرح کنٹرول کریں گے, اتنی مہنگائی ہے, ان سے آپ نے بات کی, وہ کیا سیٹسفائیڈ ہیں کہ کنٹرول کر لیں گے اس پہ؟ نہیں, انہوں نے بتایا جی ان کی توقعات سے زیادہ مسائل کمپلیکیٹڈ ہیں, ایشوز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں. انہوں نے کہا اس حکومت نے پچھلے 1 مہینے فیصلے ہی نہیں کیے, کسی بھی چیز کا ریٹ نہیں بڑھایا, جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس بڑھنے تھے, جس طریقے سے بجلی کے نرخ بڑھنے تھے, جس طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے وہ اور فیصلے کیے جانے تھے جو انہوں نے کہا وہ نہیں کیے گئے. انہوں نے کہا کہ وہ فیصلے اب ہمیں اچانک کرنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر برڈن آ رہا ہے. اب آگے بجٹ بھی ہے, IMF کی شرائط بھی ہیں, ٹف کنڈیشنز میں IMF کے پاس ہم جاتے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے, انہوں نے کہا کہ اصل بنیادی طور پہ جب ہم نے پوچھا کہ یہ فیصلے کیوں نہیں کیے گئے تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو شاید پولیٹیکل ٹرموائل تھا, یہ جو ایک سیاسی بحران, ہیجان انگیز کیفیت تھی. لیکن دوسرا انہوں نے کہا کہ جب میں نے بیوروکریٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے فیصلے انرجی سیکٹر میں جو ایشوز تھے, جو کہ انہوں نے فیول پرچیزنگ نہیں کی, وہ اس لیے نہیں کی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید نیب ان کے اوپر کیسز بنائے گا. تو انہوں نے کہا بیوروکریسی بھی نیب سے ڈری ہوئی تھی, اور جب میں کراچی گیا تو کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی نیب سے ڈری ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فیصلے یہ حکومت نہیں کر سکی, جس کی وجہ سے یہ معاشی مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس مسئلے سے نکلیں گے, لیکن ان کے لیے انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت ہے, فیصلے مشاورت سے کرنے, اور میرا خیال ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ آپ مہنگائی کو یا پھر یہ جو فیول پرائسز ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکیں, کیونکہ اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ہے. جو چیز کی جا سکتی ہے وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ گورننس بیٹر کی جائے, تاکہ 2 روپے کی چیز 2 روپے کی بکے, وہ 5 روپے کی نہ بکے. اگر گورننس اچھی ہوگی تو شاید اس سے اس چیز پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ٹائم کم ہے, اتحادی حکومت ہے, اور عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں, اس حکومت کے لیے بہت سارا دباؤ ہے. شہباز شریف صاحب کی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, یہ اتحادیوں کی حکومت ہے جس کو لے کے انہیں عمران خان صاحب کے سیاسی چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں عمران خان بھی پرعزم تھے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, اور شہباز شریف بھی تیار ہیں اس ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.